نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس سے قبل آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے طلاق کا تذکرہ فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد یا تو عورت کو اچھے طریقے سے روک لیا جائے یا احسان کے ساتھ اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ مہر تحفے تحائف عورت کو دے چکے ہو اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرنا. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ اگر عورت خود رضامند ہو جائے کچھ دینے کے لیے، خلا کی صورت بن جائے، تو اس صورت کے اندر مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ لے سکتا ہے. اس کے بعد رب العالمین نے آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے اندر تیسری طلاق کا تذکرہ فرمایا. فَإِن طَلَّقَهَا 2 طلاقیں اگر وہ سنت طریقے سے دے چکا ہے. سنت طریقہ کون سا ہے طلاق دینے کا؟ کہ جس پاکی کے اندر عورت کے ساتھ مباشرت نہ کی گئی ہو، عورت پاک ہوئی اور بندے نے اسے طلاق دے دی، پھر دوبارہ اگلے مہینے ناپاک ہوئی، پھر پاک ہوئی اور مباشرت نہیں کی گئی، اس نے پھر دوسری طلاق دے دی. اب اس کے بعد بھی اگر مرد چاہتا ہے کہ وہ تیسری طلاق کے ساتھ معاملہ بالکل ختم کر دے تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا اگر اب وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی یہ طلاق والے مسائل پیدا ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات موجود ہیں جس کے اندر مختلف لوگ آتے ہیں اور وہ آگے آپ سے دریافت کرتے ہیں. تو ایک بندہ آیا، اس نے آگے عرض کیا کہ میرے چچا زاد نے یا فلاں رشتہ دار نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. تو انہوں نے فرمایا کہ کام اس نے غلط کیا ہے، کام ناجائز کیا ہے، مرد کو اس پر گناہ ہوتا ہے. 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ جرم ہے، گناہ ہے شریعت کے اندر، یہ بدعی طلاق ہے. یہ طلاق کا سنت طریقہ نہیں ہے، لیکن اب اس نے کر دیا تو فرمایا ایک تو گناہگار ہو گیا اور دوسرا عورت بھی ہمیشہ کے لیے اس سے چلی گئی. اب قرآن مقدس کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب نہ جاؤ. اب اگر کوئی بندہ زنا کر لیتا ہے، کام تو غلط ہے، کیا وہ فعل واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فعل تو واقع ہو جائے گا، زنا تو ہو جائے گا،
تو اللہ نے تو منع فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ اب اس نے کام تو غلط کیا ہے لیکن یہ فعل واقع ہو گیا، طلاق ہو، یہ ایسا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں: نکاح، طلاق اور اطاق. اطاق کا معنی ہے غلام کو آزاد کرنا، کیونکہ اب غلام نہیں، آزادی نہیں. چاہے مذاق میں بندہ کرے چاہے سیریس کرے، نکاح بھی ہو جاتا ہے اور طلاق بھی جس حالت میں دے، چاہے مذاقن کرے چاہے جس طرح کرے. بڑے عرصے کی بات ہے، ٹی وی پر ڈرامے فلمیں چلتی ہیں تو وہاں کام کرنے والے جو تھے وہ میاں بیوی تھے. تو ایسا موقع آ گیا کہ ان کو میاں کو مصیر کرنا پڑ گیا، اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑ گئی. وہ ایک سین تھا ڈرامے کا، یہ فلم کا، یہ پرانی بات ہے، میں نے پڑھی ہے. تو اس وقت علماء نے یہ فتوے دیے تھے کہ یہ فلاں جو ہیں ان کی بیوی ان پر کیا ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے. تو اس نے کہا بھئی میں نے تو سین کیا ہے. تو اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ بھائی نکاح ہو، طلاق ہو یا اطاق ہو، چاہے تم نے سین کیا ہے چاہے تم نے جو کیا ہے، مذاق میں دی ہے یا سیریس میں دی ہے، نکاح طلاق یہ کبھی چوکتے نہیں ہیں، یہ واقع ہو کے رہتے ہیں. پھر جب یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا تو پھر اور جواب کوئی نہ آیا. پھر ان کو یہ جواب آیا کہ مولوی فلمیں دیکھتے ہیں، مولوی ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملہ طلاق والا یہ کسی حالت میں رہتا نہیں ہے. اب اس نے غلط کام کیا ہے، 3 اکٹھی دے دی، کام کیا کیا ہے، بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ فعل واقع ہو جائے گا، طلاقیاں ہو جائیں گی، طلاق نہیں رکتے. اللہ کریم نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو جیسے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ لوگ 3 طلاقوں تک نوبت ہی نہیں جاتی تھی. وہ 1 طلاق دیتے تھے، اس کے بعد 3 مہینے انتظار کرتے، بیوی خود بخود نکاح سے نکل جاتی. جب آپ نے رکھ دی نہیں ہے پھر 1 سے بھی وہ فارغ ہو گئی. نکاح جب ٹوٹ گیا، میاں بیوی کا تعلق کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن جب یہ بندہ 3ری طلاق دے رہا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اب اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اب اس مرد کے لیے حلال جس نے کتنی طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاق. من بعد، اس کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور خامد سے نکاح کرے. یعنی بھی عورت شادی کر لیتی ہے، کیا کر لیتی ہے، یعنی اپنی مرضی سے وہ اب دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، مرد نے 3 طلاقیں دے دی. اب عدت گزرنے کے بعد 3 مہینے یا 3 حیض، اس کے بعد عورت نے بالکل شادی کی جیسے کرتے ہیں، نکاح کر لیا. اللہ کریم وہ مسئلہ بیان فرما رہا ہے. اب نکاح کے بعد پھر جناب دوسرے مرد کے بھی ساتھ بھی اس کی بن نہیں پڑی، اس کے ساتھ بھی اس کی بنی نہیں ہے، کام خراب ہو گیا، یا دوسرا خاوند فوت ہو گیا. فَإِن طَلَّقَهَا. اب اگر دوسرا خاوند بھی کیا دے دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. دونوں پر کوئی حرج نہیں، جو پہلا میاں تھا اور یہ بیوی، ان یتراجع، اگر یہ پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں، ان ظنّا، اور انہیں یقین ہے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تو یہ ایک صورت پیدا ہو گئی ہے، یہ ایک صورت پیدا ہو گئی ہے. تو اس طرح وہ خامد فوت ہو گیا یا اس دوسرے خامد نے طلاق دے دی، اب پھر عدت اس نے گزاری، اس کے بعد اب پہلے خامد کے پاس آنا چاہتی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں تو وہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اب یہ ایک صورت اتفاقی بن گئی. کون سی بن گئی؟ اتفاق ایسا ہو گیا، اس عورت نے دوسری شادی کی، خامد نے اس کو بھی طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد اب پھر یہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، تو اب پہلا خامد نکاح کر سکتا ہے. دوسرا ایک حلالے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے آج کل پیدا کر دیا، جو ہم نے آج کل پیدا
کر دیا ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے، نکاح کے اندر شرط نہیں رکھی جا سکتی، نکاح کے اندر شرط نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے اور نہ ہے۔ اب بندہ جناب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے جناب غصے میں ہو گیا، جنون میں ہو گیا، تو پاگل پن تھا، اس لیے اب دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ کون سی شرط ہوتی ہے بھئی؟ اس شرط پر نکاح کریں گے کہ تو طلاق دے گا، تو طلاق دے گا، نہ دے پھر تو جان ہی چھوٹ گئی نا۔ جب دوسری شادی عورت کرے نا دوسرے خامن سے، جس سے کرے بھئی تو طلاق دے گا، وہ بالکل طلاق نہ دے، وہ اسے بیوی بنا کے رکھے تاکہ یہ حلالے والا رولہ ہی نہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دوسرے بندے سے نکاح کیا جاتا ہے اور اس شرط پہ کیا جاتا ہے کہ تو جناب طلاق دے۔ اسی طرح ایک پیر صاحب تھے، گدی نشین تھے، بہت بڑی گدی کے بڑے امیر کبیر تھے، اور ان کی بیوی بڑی امیر کبیر تھی۔ اب اس پیر صاحب نے اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی۔ اب طلاق کے بعد اب وہ پریشان ہو گیا کہ بیوی کو طلاق ہو گئی، بیوی بڑی کھاتی پیتی تھی، سمجھدار بڑی تھی۔ وہاں ایک دربار میں مجذوب بیٹھا کرتا تھا۔ کون تھا؟ مجذوب۔ اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے کیا پتا دنیا کی لذتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس پیر صاحب نے کہا کہ اس مجذوب سے نکاح کرتے ہیں، پھر بعد میں طلاق دے دیں گے۔ اب حالات یہ تھے کہ مجذوب صاحب جو تھے وہ پیر صاحب سے تکڑے تھے۔ پیر صاحب سے کیا تھے؟ تکڑے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب انہوں نے مجذوب سے نکاح کر دیا۔ اب مجذوب صاحب کی موجے لگی، انہیں پتا چلا بھئی یہ بھی دنیا ہے کوئی دنیا کے اندر جو آج میں نے دیکھی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب اس عورت نے کہا کہ اس نے کہا کہ پیر صاحب کا حکم ہے، اس نے کہا نہیں حکم میرا چلے گا، پیر صاحب کا نہیں چلے گا، تم نے مجھے طلاق، یہ سارا کچھ میرا تیرا ہے، بس تم نے طلاق نہیں دینی۔ تو میں یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ جب دوسرے مرد کے ساتھ حلالے کے لیے نکاح ہو جائے تو وہ طلاق بالکل نہ دے۔ اس کی بیوی ہے یار، اس کے عقد میں آئی ہے، اس کے نکاح میں آئی ہے، یہ حلالے والا رولہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح میرے دوستو یہ حلالہ شرائط کے ساتھ جو کیا جاتا ہے یہ حلالہ نہیں ہوتا۔ اس طرح عورت حلال نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے اسی پر فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو تو جاتا ہے، لیکن اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے اس فعل پر۔ یہ جو فعل کیا جا رہا ہے، اسی ضمن کے اندر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں وہ بات بڑی سمجھ آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ضرور سناؤں گا آپ کو، اس مضمون کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ یہ حدیث ہے، قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا، یہ شاید آپ کو کسی مولوی نے نہ سنائی۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اپنی بیوی سے کیسے؟ وہ تو بیوی ہے اس کی۔ تو اللہ کے رسول نے آگے اس کی تفسیر بیان فرمائی، جیسے میرے استادوں نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک بندہ کوئی کفریہ جملہ بول دیتا ہے۔ کون سا جملہ بول دیتا ہے؟ کفریہ جملہ مرد بول دیتا ہے یا عورت بول دیتی ہے۔ جب کفریہ جملہ عورت بولتی ہے یا مرد بولتا ہے، عورت یا مرد کافر ہو گیا اور دوسرا مسلمان رہ گیا، نکاح اسی وقت بولو یا ٹوٹ گیا۔ اب جب تک وہ کرتے رہیں گے، وہ کیا کرتے رہیں گے؟ ہے تو اس کی بیوی، کیا ہے نا بیوی، نکاح کے اندر ہے، عقد کے اندر ہے۔ قرب قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ یہ صورت ہے، کوئی کفریہ جملہ مرد بولتا ہے یا عورت بولتی ہے تو ان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی ایسا موقع آئے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایمان کی بھی تجدید کرتے رہا کر، یہ حدیث ہے، اور میں ساتھ یہ بھی لگا دیتا ہوں کہ نکاح کی بھی تجدید کرتے رہا کر۔ کوئی ہمارا بھی کام سکتا ہونا نہیں، سمجھ آئی؟ ویسے تو لوگ تو ہم سے نکاح پڑھاتے نہیں ہیں، باہر سے لوگ منگوا کے پڑھا لیتے ہیں،
بہرحال یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کے ساتھ ساتھ صرف ایمان کی تجدید سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. جب ایک کا ایمان ختم ہو گیا، اگر شادی شدہ ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہے پھر تو کوئی بات نہیں. اگر شادی شدہ ہے، ایمان ایک کا ختم ہو گیا تو نکاح بھی ختم ہو گیا. اب اس بندے کے لیے مسئلہ ہے، اب وہ ساری زندگی جب تک تجدید نکاح نہیں ہوگا وہ زنا ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے نہیں جناب 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. 3 کتنی ہوتی ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسا پاگل بھی ہے کہ مجھے 3 لاکھ دے اور میں اسے کہوں کہ مجھے 1 لاکھ دے. ان سے لو نا 3 لاکھ اکٹھا. کتنا لو؟ 3 لاکھ لو اکٹھا کر کے اور پھر 1 مہینے بعد کہو یہ جی 1 لاکھ آپ کا واپس آ. وہاں کہیں گے نہیں جناب ہم نے تو کتنے لاکھ دیے تھے؟ 3 لاکھ دیے تھے. حضرت آپ مجھے 1 لاکھ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ تو میرے دوستو طلاق ہوتی ہے اگرچہ اس نے طریقہ غلط اختیار کیا، لیکن 3 کبھی 1 یہ کسی فقہ کے اندر، کسی شریعت کے اندر یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ زنا کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے اپنا دامن بچائیں، توبہ کریں، اللہ سے ڈریں. اور سنت طریقے سے اگر آپ طلاق دینی ہے تو اس طریقے سے دیں تو آپ کو سوچنے کا موقع بھی. اگر اللہ کے طریقے کے بتائے ہوئے آپ طلاق دیں گے تو 90 دن ہیں آپ کے پاس سوچنے کو. کتنے دن ہیں؟ پہلی طلاق 1 مہینہ پہلے ہوگی، دوسری طلاق مہینے بعد ہوگی، تیسری طلاق تیسرے مہینے. تو کتنے دن ہو گئے؟ اتنے دن ہو گئے. اس کے اندر بندہ سوچ سمجھ سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں 90 دن بڑی دور کی بات ہے، مرد کو 90 گھنٹے میں سمجھ آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں 90 گھنٹے دور ہے، میں نے 90 منٹوں کے اندر سمجھ آتی دیکھی ہے. مرد کہتا ہے میں نے غلط کر دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پھر یہ تمام مسائل سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ آپ کی عزت ہے. آپ اسے سمجھائیں، آپ اصلاح کریں، آپ اسے دین سمجھائیں، لیکن طلاق والی نوبت نہ آنے دیں تو بہتر ہے. وگرنہ آپ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی میرے دوستو. تو کوشش کریں گے نا کہ یہ معاملہ پیش گھر کے اندر اللہ کرے ناچاکی پیدا ہی نہ ہو اور اللہ ایسے معاملات سے بچا کے ہی رکھے. بہرحال اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر بھائی دوسرا خامد مر جاتا ہے یا وہ چھوڑ دیتا ہے تو اگر پہلا خامد اور وہ بیوی جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یہ ایک صورت پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر وہ آپس کے اندر نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک صورت ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ اس نوبت سے بچائے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہے تو حلال لیکن اب غزل مباحات، اللہ کو اس بات پر غضب بڑا غصہ آتا ہے اللہ کو. اللہ پاک ہمیں سمجھ دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أجمعين.